اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 144 تا 147 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اے ایمان والو، مومنین کے مقابلہ میں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ ایسا کر کے تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ تعالیٰ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بنا لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مومنین کے مقابلہ میں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ناظرین، اس سے پہلے کی آیات میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ منافق تو اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کفار سے دوستی کرتے ہیں تاکہ انہیں عزت حاصل ہو سکے، مگر تم ان کے ساتھ بالکل دوستی نہ کرو۔ کافروں کے ساتھ دوستی سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ ایسا کر کے تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی اگر تم بھی منافقوں کی طرح کفار کو دوست بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر حجت قائم ہو جائے گی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کے مجرم ٹھہرو گے، لہٰذا کافروں کے ساتھ دوستانہ نہ رکھا کرو۔ ناظرین، امام ابو بکر الجصاص رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے رفیق کی مدد کر کے اور معاملات میں اس کا ہاتھ بٹا کر اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ مومن اس لحاظ سے اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ وہ اس کی اخلاص نیت کے ساتھ اطاعت کر کے اپنا رشتہ اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اس لحاظ سے ولی ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت پر جزا دے کر ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کافروں سے مدد نہ لی جائے، ان سے معاونت طلب نہ کی جائے، ان کی طرف کسی قسم کا جھکاؤ نہ رکھا جائے۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ کافر کو کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کی سرپرستی کرنے کا استحقاق نہیں ہوتا، خواہ وہ مسلمان اس کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو یا بیٹے کے سوا کوئی اور کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس میں یہ دلالت بھی ہے کہ ایسے معاملے میں ذمیوں کی معاونت کرنا جائز نہیں، جس کے ساتھ مسلمانوں کے امور میں تصرف کرنے اور ان پر حکومت کرنے کا تعلق ہو۔
پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ورنہ وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ ناظرین، ہمارے اصحاب نے خرید و فروخت کے لیے کسی ذمہ کو اپنا وکیل بنانے، نیز مزاربت کے لیے ان سے اپنا مال حوالے کرنے کو مکروہ سمجھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے اصحاب کے قول کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں، اسی طرح دوزخ کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین و ایمان کے مقابلہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکہ میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق آگ کے سب سے نچلے درک میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درک کا معنی منزل ہے اور جہنم کی کئی منازل ہے، اور منافق سب سے نچلی منزل میں ہوں گے۔ حضرت محمد بن قاسم الانباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درک سیڑھی کے ڈنڈے کو کہتے ہیں۔ حضرت ضحاک بن قیس الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب منازل میں یہ لحاظ کیا جائے کہ بعض سے اوپر ہیں تو اس کو درج یعنی درجہ کہتے ہیں، اور جب یہ لحاظ کیا جائے کہ بعض سے نیچے ہیں تو ان کو درک کہتے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنت میں درجات ہیں اور دوزخ میں درکات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ منافق لوہے کے ایک ایسے تابوت میں ہوں گے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، علامہ سید محمد آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے مفسرین و محققین نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں دوزخ کے 7 طبقات کے بارے میں بتلایا ہے۔ پہلا طبقہ جہنم کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ لظہ، تیسرا طبقہ سکارا، چوتھا حطمہ، اور پانچواں الہاویہ، اور چھٹا طبقہ الجحیم کہلاتا ہے، اور 7ویں طبقہ کو السعیر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ان تمام طبقات پر جہنم کا اطلاق بھی کر دیا جاتا ہے۔ ان طبقات کو درکات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طے ہے، اور منافقین کا آخری طبقہ میں ہونا ان کے شدت عذاب پر دلالت کرتا ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین و محققین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے طبقہ کی آگ ہلکی ہے، جبکہ دوسرے طبقہ میں آگ اس سے زیادہ شدید ہے۔ اسی طرح ہر نیچے والے طبقہ میں آگ شدید سے شدید تر ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ 7ویں طبقہ کی آگ شدید ترین ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دوزخ کا پہلا طبقہ جہنم ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کھٹک کی سی آواز سنائی دی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رما به فی النار منذ 70 خریفا فهو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرها۔ یہ ایک پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور وہ اب تک جہنم کی گہرائیوں میں جا رہا تھا،
یہاں تک کہ اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق جہنم میں جو آگ بھڑک رہی ہے، ہماری دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ اس کی شدت پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آگ یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ناظرین، دوسرے طبقہ کا نام لظا ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج آیت نمبر 15 سے 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاؤا، ہرگز نہیں، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوش کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور منہ پھیرا اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ یعنی اس طبقہ میں جو آگ ہے اس کے شعلے دور دور تک لپکتے رہتے ہیں جس سے کوئی مفر ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، سکرہ تیسرا طبقہ ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 26 تا 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، ان قریب میں اسے جلسا دینے والی آگ میں ڈال دوں گا، اور تم کیا جانو کہ جلسا دینے والی آگ کیا ہے، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، کھال جلسا دینے والی۔ یعنی جو شخص اس طبقہ میں ڈالا جائے گا اس طبقہ کی آگ اسے خاک کر دے گی۔ پھر چوتھے طبقہ حطمہ کے متعلق پارہ نمبر 30 سورۃ الحمزہ آیت نمبر 4 تا 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے، جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ ناظرین، اس آگ سے جو شرارے اٹھیں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ جیسے کوئی شاہی محل ہو، کسی بہت بڑے پیلس کے حجم جیسے اس کے شرارے اور چنگاریاں ہوں گی، اور ان کی رنگت زرد ہوگی، دیکھنے میں یوں پتہ چلے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی قطار جنگل میں پھیل گئی ہو۔ اس آگ کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھڑکایا ہے جو کبھی نہیں بجھے گی۔ دوزخ کا 5واں طبقہ الہاویہ کہلاتا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ القاریہ آیت نمبر 8 سے 11 میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور آپ کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے، وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی اپنے اعمال کے باعث ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ الْمُسَّمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَظُنُّ عِندَ اللَّهِ جُنَاحٌ بِعِوْزَةٍ ثُمَّ قَرَأَ لَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ایک بڑا موٹا آدمی پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ پھر آیت پڑھی لا یقیمہ، یعنی قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا دوزخ کے طبقات میں سے ایک طبقہ کا نام حاویہ ہے، جو اتنا گہرا ہوگا کہ اس کی گہرائی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔
بعض ایسے مجرم ہوں گے جن کے چہروں سے ہی ان کے جرم کی نوعیت عیاں ہوگی، انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ الجحیم دوزخ کا چھٹا طبقہ ہے۔ اس طبقہ میں بھی انتہائی سخت قسم کی آگ ہوگی۔ جو لوگ اس آگ میں پھینکے جائیں گے، پہلے ان کے گلوں میں آہنی توق پہنا دیے جائیں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات آیت نمبر 30 سے 32 میں یوں بیان کیا گیا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں ان کو جکڑ دو۔ ناظرین، السعیر دوزخ کا 7واں طبقہ ہے۔ سعیر مذکر ہے اور لفظ تسعر سے بنا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے آگ کا لگنا اور خوب بھڑکنا۔ اس سے مراد ہے بھڑکتی ہوئی یا دہکتی ہوئی آگ، یعنی اس طبقہ جہنم میں ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے جوش مار رہے ہیں۔ اس سے ایک شدید ہولناک اور مکروہ شور اٹھتا ہے۔ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس آگ کے شعلے اور دہکتے ہوئے انگارے غصہ سے بے قابو ہو رہے ہیں اور شدت غضب سے ابھی پھٹے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آیت نمبر 5 سے 11 میں اس طبقہ دوزخ پر پوری طرح سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير۔ اور بے شک ہم نے قریبی آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنایا ہے انہیں شیطان کو بھگانے کا ذریعہ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور یہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے غضب کے پھٹا چاہتی ہے۔ جب بھی اس میں کوئی جتھا جھونکا جائے گا، اس سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پس ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تم نہیں اتاری، تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو۔ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم اس بھڑکتی آگ میں نہ ڈالے جاتے۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ پھٹکار ہو ایسے اہل سعیر پر۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق اس طبقہ دوزخ میں 300 کے لگ بھگ بڑے بڑے قلعے ہیں جو آگ کے ہی بنے ہوئے ہیں، اور ہر قلعہ میں 300 زندان ہے، اور ہر زندان میں 300 قسم کی سزائیں ہیں، جن میں بچھو، سانپ، بڑے بڑے رسے، سنگل یعنی چینز اور دیگر لرزا دینے والے اور تھرتھرا دینے والے عذاب شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کو عقوبت خانے یا پھر ٹارچر سیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، جنت اور دوزخ کے طبقات کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ اس کے لیے اگر ممکن ہو تو میری کتاب چشم تصور ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، کچھ حقائق ابھی ان آیات کے باقی ہیں جو انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔